السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا درس نمبر 6 ایپیسوڈ نمبر 61۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے جوتا پہننے اور اتارنے کا طریقہ سماعت کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العظیم ہم اس حوالے سے سماعت کریں گے کہ جوتا جب پہن رہے ہیں تو اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو جوتوں کا استعمال فرمایا کرتے ہیں وہ کس طریقے کے جوتے ہوا کرتے تھے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آج آپ سماعت کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من السنتی اذا جلس الرجل ان یخلعن علیہ فیضعہما بجنبہ۔ فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ سنت یہ کہ جب آدمی بیٹھے تو اپنے جوتے اتار لے اور انہیں اپنے پہلو میں رکھ لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد یا کسی محفل میں جائیں تو جوتا اتار لیں اور ضرورت بھر ان کی حفاظت بھی کریں۔ یہ ضروری بھی ہے، آپ جوتا خرید کر لائے ہیں، اسے پہنے ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے، اور یوں ہی اگر چھوڑ دیں تو ہو سکتا ہے کہ جوتا ضائع ہو جائے، یا کوئی اللہ نہ کرے ایسا کوئی مقام ہو تو وہاں پر چوری بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے مقام پر، تو اس لیے اس کی حفاظت کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں حکم دیا گیا۔ خصوصاً اب جب کہ مسجدوں سے جوتے چوری ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں جوتوں کی خصوصی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ بھی سنت ہے، ہمیں اس حوالے سے تعلیم بھی دی گئی کہ اپنے جوتوں کی حفاظت کریں تاکہ وہ جوتے چوری نہ ہونے پائیں۔ اگر مسجد کے اندر یا باہر جوتے رکھنے کی کوئی جگہ مخصوص کی گئی ہے تو وہاں رکھے۔ اگر وہاں رکھنے میں جوتوں کے محفوظ نہ ہونے کا ڈر ہو تو اپنے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی جہاں کہیں بھی جائیں اپنے ساتھ لے کر جائیں، جوتے صاف ستھرے ہوں۔ بعض مساجد کے باہر کچھ ایسے حضرات بھی موجود ہوتے ہیں جو جوتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اجرت کے طور پر، یعنی ان کو پیسے وغیرہ دے دے تو وہ جوتے سنبھالنے کا کام کرتے ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے اجرت کے طور پر وہ حفاظت کر رہے ہیں جوتے، اگر انہیں دینا چاہیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ جوتوں کی حفاظت رہے۔ خانہ کعبہ میں اور اسی طرح حج کے دنوں میں مسجد نبوی شریف میں جوتوں کی حفاظت کا بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ جو عمرہ کے لیے گئے ہیں یا حج کے لیے گئے ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھے انداز سے جانتے ہوں گے۔ مسجد حرام کے بہت سے دروازے ہیں، اگر آپ کسی دروازے کے باہر جوتا اتار کر رکھیں تو واپسی پر جوتا گم ہو جاتا ہے، کوئی بھی کسی کا جوتا اٹھایا اور لے کر چلا جاتا ہے۔ اگر جوتا اندر لے جائیں اور کہیں رکھ دے تو حرم کی صفائی کے موقعوں پر جوتوں کو باہر پھینک دیا جاتا ہے، یعنی ہر وقت ایک تھوڑے تھوڑے وقفے پر صفائی ہوتی رہتی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہاں کوئی کچھ رکھا ہوا ہے تو اس کو اٹھایا اور اسے بھی پھینک دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کریں تو کیا؟ تو بتایا گیا کہ بہتر تو یہی کہ اپنے جوتے قیام گاہ میں ہی چھوڑ کر آ جائے، یعنی جوتے پہنے ہی نہیں، کیونکہ اب جوتے آپ لے جائیں گے تو آپ کو سنبھالنا پڑے گا، اس کی حفاظت کے لیے باہر رکھیں، پھر خدشہ کہ پتہ نہیں چوری ہو جائے، یا اندر لے جائیں اور اندر رکھیں تو ہو سکتا ہے صفائی والے اسے پھینک دیں، یہ بڑا مسئلہ رہے گا۔ تو کوشش یہ کرے کہ موزے وغیرہ کا استعمال کر لے تاکہ جوتے پہنے ہی نہیں تو ان کی حفاظت کا بھی مسئلہ نہیں رہے گا۔ قیام کام میں چھوڑ کر ننگے پاؤں یا موزے وغیرہ پہن کر مسجد جائیں تاکہ حفاظت کا بوجھ ہی نہ رہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں اور حرم میں جوتے گم ہو جاتے ہیں تو علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف کے باہر جو جوتے پھینکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جو جوتے اب پھینک دیے گئے ہیں، اب وہ کسی کے کام کے نہیں ہیں، ان میں سے کوئی پہن لے، ان میں کوئی حرج اور گناہ بھی نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی نے قصداً چوری کی نیت سے کسی کا جوتا اٹھا لیا تو وہ یقیناً گناہ گار ہوگا، یعنی جوتے کا جو باکس بنا ہوا ہے وہاں پر جوتا رکھا ہوا ہے اور اسے وہاں سے نکالتا ہے تو یاد رکھ لیجیے یہ چوری ہو جائے گی اور یہ گناہ ہے۔ یا یہ سوچا کہ یہ جوتا بڑا اچھا ہے، قیمتی لگ رہا ہے، مہنگا لگ رہا ہے، اس کا اٹھایا، پہن لیے اور چلے گئے تو یاد رکھ لیجیے اب وہ گنہگار بھی ہوں گا اور چوری کرنے کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ جو جوتے ضائع کر دیے گئے ہیں، پھینک دیے گئے ہیں، یعنی اب وہ کسی کا کام نہیں، وہ کچرے میں ڈال دیے جاتے ہیں، تو اب ایسی چپل کو یا ایسے جوتوں کو
پہن لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، مگر کسی اور کا جوتا نہیں لینا چاہیے۔ جوتے اتاریں تو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور اس کے بغل کی انگلی سے پکڑ کر اٹھائیں، یعنی اس طریقے سے اٹھائیں۔ یہ الٹا ہاتھ ہے، الٹے ہاتھ کا انگوٹھا اور اس کے بغل کی انگلی یعنی یہ انگلی ہے، تو جب بھی جوتا آپ اٹھا رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ جوتوں کو اٹھائیں۔ اگر کسی کا جوتا الٹا ہوا دیکھیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے جوتے اتار دیتے ہیں، چپل جوتے وغیرہ الٹے ہو جاتے ہیں، تو اگر کسی کا جوتا الٹا ہو گیا ہے تو اس کو سیدھا کر لینا چاہیے۔ اگر الٹا ہی جوتا رہنے دیا گیا تو یاد رکھیں کہ اسے تنگ دستی کا اندیشہ ہے، تو اس لیے اگر الٹا جوتا رکھا ہوا ہے تو اس کو سیدھا کر لیں، کیونکہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ الٹے جوتے رکھنا تنگ دستی کی علامت ہے۔ تو جوتے الٹے نہیں رکھنے چاہیے بلکہ سیدھے رکھنے چاہیے، اور اگر الٹے ہو جائے تو اس کو سیدھا کر لیں۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو نعلین مبارک کا استعمال فرمایا کرتے وہ کیسی ہوا کرتی تھی، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یلبس النعال التي لیس فیہا شعر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نعلین مبارک پہنتے دیکھا جن میں بال نہیں تھے۔ تو اس طریقے کے بالکل چمڑا جس سے بال نکال دیا جائے، اب اس چمڑے کے جوتے کا استعمال پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں۔ ایک روایت اور ابن ماجہ کی، آقا علیہ السلام کی ہر نعل مبارک کے 2 تسمے ہوتے تھے اور ہر تسمہ دوہرا ہوتا تھا، جو دوری لگی ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہ آقا علیہ السلام کے نعلین مبارک جو ہوتے ہیں ہر نعل مبارک پر تسمہ لگا ہوتا تھا، یعنی دوری لگی ہوئی ہوتی تھی، اور جو ہے آقا علیہ السلام ایسے نعل مبارک کا استعمال فرمایا کرتے ہیں۔ ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادہ قسم کا جوتا استعمال فرمایا کرتے ہیں، بہت بیش قیمت جوتے نہیں استعمال فرماتے، یعنی زیادہ مہنگے نہیں ہوتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جوتوں اور چپلوں کے پیچھے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے، مہنگے سے مہنگا برانڈ کا جوتا ہونا چاہیے، اس کی کاپی بھی نہیں چلے گی، اور اس کا ڈپلیکیٹ تو بہت دور کی بات ہے، کاپی تک پہننے کے لیے ہم جو ہے گریز کرتے ہیں، بلکہ مہنگے مہنگے جوتے ہم استعمال کرتے ہیں اور اسے فخر بھی کرتے ہیں، فخریہ طور پر پہنتے بھی ہیں، دوسروں کے سامنے فخر محسوس کرتے ہیں، اور جوتے وغیرہ خریدنے کے لیے بڑے بڑے شو روم اور شاپنگ مال کا رخ بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ہر کام کے اندر میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، درمیانہ روی ہونی چاہیے، اور یہی طریقہ اسلامی بھی ہے اور پسندیدہ طریقہ بھی ہے۔ فضول خرچی ہر کام کے اندر ناپسند ہے، چاہے وہ کسی چیز کے خریدنے میں ہو، چاہے وہ کسی اور کام میں ہو۔ تو جوتا پہننا ہے اور جوتا خریدنا ہے تو اس میں بھی میانہ روی اختیار کرے، زیادہ مہنگے جوتے نہیں ہونے چاہیے۔ جوتے خریدنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں اس قدر بیش قیمت نہ ہو کہ ان کی خریداری فضول خرچی اور گناہ میں شمار ہونے لگے، تو اس لیے زیادہ مہنگے جوتے استعمال نہ کریں، بلکہ میانہ روی اختیار کریں، جتنی ضرورت ہے اس قسم کے جوتے کو استعمال کریں۔ اور جوتا پہننا یہ سنت بھی ہے، تو آپ نے آج کے ایپیسوڈ میں اور جو گزشتہ ایپیسوڈ گزر چکا اس میں بھی آپ نے سماعت کیا کہ جوتا پہننا چاہیے، اور اس کی تعلیم بھی دی گئی، اور اس کے حوالے سے بہت ساری روایتیں بھی آپ نے سماعت کی۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ضرور از ضرور ممکن ہو سکے تو سادہ جوتا استعمال کریں، اور جو کچھ بھی سنت طریقہ پہننے، اتارنے، پکڑنے، اٹھانے، رکھنے، یہ سارے طریقے آپ کو بتا دیے گئے ہیں، ان تمام طریقوں پر عمل کریں، اور انشاءاللہ العظیم عمل کریں گے تو جوتا پہننے پر بھی، اتارنے پر بھی، رکھنے پر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب سے خوب سنتوں پر عمل کرے، اسے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔